السلام علیکم دوستوں انسان کے جسم اور دل کو تقویت دینے والی بے شمار جڑی بوٹیوں اور پھلوں کا ذکر طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بہی ایسا پھل ہے جس کی شکل و صورت سیب اور آڑو سے ملتی ہے، لیکن نہ تو یہ سیب ہے، نہ ناشپاتی اور نہ ہی امرود، بلکہ ان تینوں کا مکسچر ہے۔ پشتوں میں سے ٹانگو یا بوئی، انگریزی میں کوئنس اور اردو میں بہی، عربی میں سے سفر جل کہتے ہیں، جو جنگلوں میں خود بخود اگ جاتا ہے اور کاشت بھی کیا جاتا ہے۔ یہ پھل پہاڑی علاقوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں آزاد کشمیر، مری، سوات، مردان کے علاقوں میں یہ پھل پایا جاتا ہے، مگر اب اس کے درخت ناپید ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو اس پھل کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں۔ منڈیوں میں یہ پھل عام طور پر سپٹمبر اور اکتوبر کے دوران ملتا ہے۔ یہ پاکستان کے ضلع دین والا میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس پھل کا ذکر احادیث میں کئی جگہوں پر موجود ہے۔ بہی کا پھل کھانے والی خواتین کے ہاں خوبصورت بچے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ مرد کے کھانے سے 40 افراد کی جتنی طاقت آتی ہے۔ بہی کے پھل میں کئی طرح کے وٹامنز اور معدنیات شامل ہوتے ہیں۔ بہی کا مربع اگر نہار منہ کھایا جائے تو دل کی بیماریوں سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کی مجلس میں تھے۔ ان کے ہاتھ میں بہی کا پھل تھا اور وہ ان سے کھیل رہے تھے۔ جب میں بیٹھ گیا تو انہوں نے اسے میری طرف کر کے فرمایا، اے ابا ذر، یہ دل کو طاقت دیتا ہے، سانس کو خوشبودار بناتا ہے اور سینے سے بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہی کھاؤ کیونکہ وہ دل کے درد کو ٹھیک کر کے سینے سے بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، آپ کو اس پھل کی اہمیت پتہ لگی، یہ کس قدر ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ہمیں اپنی تمام بیماریوں کا علاج طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرنا چاہیے۔ اس میں ہمیں کوئی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ ہمیں ایسے پھل اور ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔